اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابوالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ محترم ناظرین، آپ کی خدمت سلام عرض کرتا ہوں۔ پروگرام مذاکرہ میں آج امام زین العابدین علیہ السلام پر کچھ گفتگو کریں گے۔ امام زین العابدین علیہ السلام 5 شعبان یا دوسری روایت کے مطابق جمادی الاول میں 38 ہجری کو آپ پیدا ہوئے اور 25 محرم 95 ہجری آپ کی شہادت ہے۔ اس طرح آپ کی کل جو عمر ہے وہ 57 برس ہے۔ آپ کے بہت سارے القاب ہیں، ان میں ایک لقب سجاد ہے۔ سجاد کا معنی بہت زیادہ سجدے کرنے والا، اور ایک لقب ہے آپ کا زین العابدین۔ زین العابدین یعنی عابدوں کی زینت۔ اگرچہ ہمارے تمام ائمہ اطہار ہیں وہ سارے کے سارے خداوند عالم کی عبادت کرنے میں بے مثال تھے، لیکن یہ لقب زین العابدین کا وہ امام سجاد علیہ السلام کے حصے میں آیا ہے۔ تمام صفات کا جو کہ کسی انسان میں ہو سکتے ہیں وہ امام وقت میں ہوتے ہیں، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی ایک خاص صفت کا اظہار اس امام سے زیادہ ہوا ہے، اس لیے وہ خاص لقب یا خاص صفت ان کے لیے مخصوص ہو گئی ہے۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام جو ہیں وہ عبادت کرتے تھے خداوند عالم کی، اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ کمزور بھی ہو گئے، لاغر بھی ہو گئے، اور آپ کے بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، بابا جان آپ تھوڑی عبادت کیا کریں، آپ کی صحت اجازت نہیں دے رہی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ ذرا میرے دادا جان امیر المومنین علی علیہ السلام کی وہ کتاب لے کر آؤ جس میں ان کی عبادتیں درج ہیں۔ تو وہ لائی گئی اور پڑھی گئی، اور فرمایا آپ نے کہ میں تو اپنے دادا علی ابن ابی طالب کی عبادتوں کے برابر بھی نہیں کر سکا۔ ہزار رکعت نماز مولا کائنات علی علیہ السلام شب و روز میں پڑھتے تھے، اور خود امام زین العابدین علیہ السلام جو ہیں ان کا باغ تھا ایک کھجوروں کا، اس میں 500 درخت تھے، تو آپ اس میں چلے جاتے اور ہر درخت کے نزدیک 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اتنی عبادت آپ کرتے تھے، اور زین العابدین کا جو لقب انہیں ملا ہے اس کے متعلق اس طرح سے واقعہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور شیطان جو ہے وہ ایک سانپ اژدہے کی شکل میں آیا، اور اس نے آ کر آپ کے انگوٹھے کو منہ میں لے لیا اور چبانا شروع کیا۔ تو لیکن اس کے باوجود آپ عبادت میں محو رہے اور توجہ الی اللہ رہی۔ تو تھوڑی دیر بعد وہ تو چلا گیا، اژدہا جو تھا شیطان، تو ہاتف غیبی سے آواز آئی، انت زین العابدین، کہ آپ عبادتوں کی زینت، جو عابد ہیں عبادت کرنے والے ہیں ان کی آپ زینت ہیں۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے 22 سے زیادہ حج کیے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ آپ نے بہت سارے پیدل پاپیادہ حج انجام دیے ہیں۔ ابراہیم ادم ہے، وہ راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ مکے کی طرف جا رہے تھے ہم،
تو ہم نے دیکھا کہ ایک کاروان کے ساتھ ایک کم عمر کا بچہ بھی ہے۔ تو میں اس کے پاس پہنچا اور دیکھا کہ اس بچے کے پاس کوئی زیادہ راہ نہیں ہے اور نہ کوئی سواری ہے۔ تو جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ کا زیادہ راہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا زادی تقویٰ، میرا زیادہ راہ میرا تقویٰ ہے، اور کہا وہ راحلتی رجلایہ، اور میری سواری میرے پاؤں ہیں، وقصدی مولایا، اور میرا قصد میرا مولا ہے، یعنی میں اللہ تبارک تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، تو میرا قصد جو ہے میرا مولا ہے۔ بچپنے کے واقعات میں ملتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام بیمار ہوئے، تو امام حسین علیہ السلام نے جب ان کی عیادت کر رہے تھے پوچھا بیٹا آپ کی کوئی خواہش ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں اللہ تبارک تعالیٰ کی قضاء و قدر پہ راضی ہوں، میری کوئی خواہش نہیں ہے۔ یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے کے تابع کر دیتی ہیں، یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں جو اس منزل پر ہوتی ہیں کہ وہ جو کہتی ہیں کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میرا ارادہ نہ ہو خدا کے ارادے کے سامنے۔ تو فرمایا میں اللہ کی قضاء و قدر پہ راضی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا تو نے وہ جواب دیا ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا، کہ جب جبرائیل امین آئے کہ حضرت ابراہیم کو جب نمرود کے سپاہی حضرت ابراہیم کو منجینک میں بٹھا کر وہ آگ میں پھینکنا چاہتے تھے، تو اس وقت جبرائیل آئے، انہوں نے کہا کہ آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے، تو آپ نے فرمایا تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا میں کچھ نہیں چاہتا، وہی چاہتا ہوں جو میرا پروردگار چاہتا ہے، اگر اس نے مجھے بچانا ہو تو بچا لے گا، وَإِلَّا میں اس کی قضاء و قدر پہ راضی۔ تو عزیزان گرامی، امام زین العابدین علیہ السلام اس بچپنے میں اس منزل پر فائز تھے کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام فائز تھے۔ اخلاق محمدی کا نمونہ تھے آپ نے 22 حج ایک اونٹنی پر کیے ہیں جو آپ کی خاص اونٹنی تھی، کو اس کو آپ نے کبھی تازیانہ تک نہیں مارا، اور وہی اونٹنی تھی کہ جب آپ کی شہادت ہوئی تو اس اونٹنی نے اپنے آپ کو ان کی قبر پر پہنچایا اور ان کی قبر پر اپنے سر کو پٹک پٹک کر وہاں پر دم توڑ گئی۔ تو یہ آپ کے اخلاق کا نمونہ تھا کہ جس جانور پر بھی آپ نے سفر کیا حج کا، تو کبھی آپ نے اس کو تازیانہ تک نہیں مارا۔ آپ کی بہت سارے معجزات ہیں، کرامتیں ہیں، اور ایک آپ کا معجزہ ایک خاتون ہے حبابہ والبیہ کہ جس نے امام علی علیہ السلام سے آپ کا کرامت یا آپ کا معجزہ پوچھا، آپ کی امامت کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے ایک پتھر اٹھایا اور اس پر اپنی مہر لگا دی، تو وہ مہر جو تھی وہ پتھر پر یعنی وہ ثبت ہو گئی۔ تو اسی طرح وہ خاتون جو ہے امام حسن کے پاس امام حسین کے پاس جاتی رہی، اس کی عمر اتنی لمبی ہوئی، تو ہر امام جو ہے وہ اس مہر لگا دیتے تھے اپنے اس پتھر پر جو اس کے پتھر کا ٹکڑا اس کے پاس تھا۔ تو وہی خاتون تھی، وہ جب آئی تو امام اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، تو وہ واپس پلٹنے لگی، تو آپ نے اس کو بلایا، تو آپ نے وہی ایک تو یہ کام کیا کہ اپنی امامت کی جو کرامت اور معجزہ دکھایا، اور دوسرا یہ دعا کی اس کے لیے، تو اس کی جوانی پلٹ آئی۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد چوتھے امام، اور اس وقت آپ کے چچا محمد بن حنفیہ جو بزرگ خاندان تھے وہ بھی زندہ تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت حنفیہ سے کہ آپ بزرگ ہیں خاندان کے، تو آپ کو ریاست اور
یعنی قبیلے کی سرپرستی یا امامت آپ کے لیے موزوں ہے۔ تو یہ بات انہوں نے امام زین العابدین سے بھی کی، تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ چچا جان، یہ وہ منصب ہے جو خدائی منصب ہے، اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، اور آئیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ حجر اسود کے پاس جاتے ہیں، اور آپ بھی سلام کہیے حجر اسود کو اور میں بھی کہوں گا، اور جس کے جواب آ جائے وہ اللہ کی طرف سے پتہ چل جائے گا کہ وہ اللہ کی طرف سے امام ہے۔ تو لہٰذا دونوں ہستیاں حجر اسود کے پاس گئے مکے میں۔ تو جب حضرت حنفیہ نے، یعنی محمد ابن حنفیہ، حنفیہ ان کی ماں کا نام ہے، مولا علی کے بیٹے ہیں، وہ مشہور ہو گئے ہیں محمد ابن حنفیہ، وإلا محمد ابن علی ہیں، تو ماں کی وجہ سے وہ مشہور ہو گئے۔ تو انہوں نے سلام کیا حجر اسود کو اور جواب نہیں آیا، اور اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے سلام کیا تو سلام کا جواب آیا۔ تو اس طرح سے وہ بھی قائل ہو گئے، اور پھر بعد میں کہا گیا کہ یہ تو علماء نے بھی اس کی توجیہ کی ہے کہ حضرت محمد ابن حنفیہ جو ہے وہ صرف لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے کہنے سے امام بنتا ہے، بلکہ امام اللہ کی طرف سے، اس کے رسول کی طرف سے اس کا اعلان ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ میرا بھتیجا امام زین العابدین جو ہیں وقت کے امام ہیں۔ ایک اور آپ کے زندگی میں معجزوں میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ کا ایک صحابی تھا، چاہنے والا تھا، وہ بلخ کا رہنے والا تھا۔ تو وہ جب حج کے لیے آتا تھا تو امام کی زیارت کے لیے بھی آتا تھا مدینہ، اور وہ جب آتا تو امام علیہ السلام کی خدمت میں کچھ تحفے تحائف بھی وہ لے کر آتا تھا۔ اور ایک سال وہ جب جانے لگا ہے مکے کی طرف حج کے لیے، تو کچھ تحفے تحائف لیے اس نے کہ میں امام کی خدمت میں حاضر ہوں گا تو ان کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس پر اس کی اہلیہ نے کہا کہ تم جاتے ہو اور ہمیشہ اپنے امام کے لیے کچھ تحفے تحائف لے کر جاتے ہو، کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ کے امام نے بھی آپ کو کچھ دیا ہو؟ تو اس شخص نے کہا خاموش رہو، گستاخی نہ کرو، ایسی باتیں نہیں کرتے، ہمارا فریضہ ہے کہ امام کی خدمت میں کچھ ہدیہ پیش کریں۔ تو وہ خاموش ہو گئی۔ اب جو وہ شخص جو ہے بلخ کا رہنے والا ہے، حج کیا اور امام کی خدمت میں سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا آپ کی زیارت کے لیے، تو جب وہ آیا تو امام علیہ السلام اس وقت نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو پانی ظرف ہے اور ساتھ وہ پانی جس میں گرے گا ایک تشتری قریب ہے اور آفتابہ ہے جس میں پانی ہے۔ تو امام نے اس کو جب وہ آیا تو السلام علیکم وعلیکم السلام ہوئی، آپ نے فرمایا کہ آؤ مجھے وضو کراؤ۔ تو اس نے وہ آفتابہ یا وہ پانی کا ظرف جو ہے اس آپ کے گرد نے یا صحابی نے یا کیا کہیں چاہنے والے نے، آپ کے شیعہ نے، وہ ظرف جو ہے وہ پکڑا اور امام زین العابدین علیہ السلام وضو فرمانے لگے۔ وضو فرما رہے ہیں اور وضو کرتے ہوئے جو پانی کے چھینٹے گر رہے ہیں اس برتن میں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا آقا یہ پانی کے چھینٹے ہیں جو گر رہے ہیں نیچے، آپ وضو کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اب دیکھو۔ اب جو اس نے دیکھا تو وہ پانی کے جتنے چھینٹے گر رہے تھے اور جو پانی جمع تھا اس برتن میں یا اس بالٹی میں، تو وہ جو ہیں وہ ہیرے جواہرات بنے ہوئے تھے۔ تو اس نے کہا مولا اب یہ تو ہیرے جواہرات ہیں۔ آپ نے فرمایا اب جاؤ گے واپس اپنے وطن تو اس کو لیتے جانا، اور تیری اہلیہ کہہ رہی تھی نا کہ تم ہمیشہ اپنے امام کے لیے ہیرے جواہرات لے کر جاتے ہو اور کبھی انہوں نے بھی تجھے کچھ دیا ہے، تو اب جاؤ تو اس کو لیتے جاؤ۔
تو اس نے کہا مولا وہ تو ایسے بات کر رہی تھی، گستاخی کر رہی تھی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں کوئی بات نہیں، لے جانا اس کو۔ تو اس شخص نے وہ ہیرے اور جواہرات جو امام کے وضو کے قطروں سے وہ بنے ہوئے تھے اس کو لے لیا اور لے کے اپنے وطن پہنچا، اور اس سے اس نے اپنی معاشی حالت کو بہتر کر لیا اور گھر بار ٹھیک ہو گیا۔ اور پھر وہ حج کے لیے آیا تو ظاہر ہے کہ اب اس کے حالات ٹھیک ہو گئے تھے، مالی اعتبار سے اور بہتر ہو گئے تھے۔ وہ اپنی اہلیہ کو بھی ساتھ لے آیا حج کے لیے اور حسب معمول حج کیا، اور اس کے بعد امام کی زیارت کے لیے یہ میاں بیوی چل پڑے۔ اور جب راستے میں تھے، مدینے کے راستے میں، تھوڑا مدینہ دور رہ گیا، وہ بیمار ہو گئی اس کی اہلیہ، اور وہیں پر راستے میں اس نے دم توڑ دیا۔ تو اب وہ پریشان ہو گیا، جو اس کے ساتھ کوئی قافلے میں کوئی اور تھے یا ایک آدھا دو آدمی، تو بہرحال کفن دفن کے لیے اور جنازہ دفن کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے لوگوں کی۔ تو اس نے کہا میں مدینے جاتا ہوں، مدینے کے قریب ہی باہر اس کی اہلیہ وفات پا گئی۔ اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں امام کی خدمت میں اور ان سے مدد طلب کرتا ہوں کہ کچھ لوگ آئیں۔ اور اب وہ جب آیا تو امام زین العابدین علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا تو آپ نے فرمایا تو اکیلے آئے ہو؟ کہا کہ بھئی اکیلا تو نہیں تھا، میری اہلیہ بھی ساتھ تھی اور وہ راستے میں وفات پا گئی۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ واپس جاؤ، اب وہ زندہ ہے۔ تو وہ شخص جب واپس آیا اور دیکھا کہ اس کی بیوی جو ہے وہ زندہ ہے، اٹھ بیٹھی ہے۔ اب وہ دونوں میاں بیوی اپنے قافلے کے ساتھ جب آئے مدینہ میں، تو جب اس کی اہلیہ نے امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف دیکھا تو کہا خدا کی قسم یہی تھے۔ تو پوچھا گیا کیا یہی تھے؟ کہا ہاں یہی وہ جوان تھے کہ جنہوں نے ملک الموت فرشتے کو کہا تھا کہ اس کی روح کو پلٹا دو، تو لہٰذا یہی ہیں جنہوں نے مجھے زندہ کیا ہے۔ تو اس طرح امام زین العابدین علیہ السلام نے معجزہ کیا اور اعجاز امامت سے اس کی بیوی کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام جو ہیں کربلا کے بعد 34 برس تک زندہ رہے ہیں، چونکہ 61 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا ہے اور 95 ہجری 25 محرم 95 ہجری کو امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے۔ اور آپ کی شہادت جو ہے وہ ہشام بن عبد الملک نے امام کو زہر دے کر شہید کیا ہے۔ ولید ابن عبد الملک اور اس کے بھائی ہشام بن عبد الملک نے امام کو زہر دے کر شہید کیا ہے۔ اور یہی ہشام تھا کہ جب یہ ولی عہد تھا اور یہ آیا ہوا تھا مکے حج کے دنوں میں، تو وہاں پر امام زین العابدین علیہ السلام بھی موجود تھے اور لوگوں کا رش تھا جو کہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ اب یہ وہاں آیا ہشام اور لوگوں نے پرواہ نہیں کی، وہ اسی طرح طواف کرتے رہے، اور اس کے لیے کرسی ایک لائی گئی اور ایک جگہ پہ اس کو بٹھایا گیا کہ تھوڑا رش کم ہوتا ہے تو آپ طواف کیجئے گا۔ اور یہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ جو شام سے لایا ہوا تھا اور اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ ایسے میں اس نے دیکھا کہ ایک جوان آ رہا ہے اور یکایک اس نے دیکھا کہ سارا جو طواف کرنے والے حاجیوں کا مجمع تھا وہ ہٹ گیا ایک طرف، اور وہ جوان آگے بڑھا اور اس نے حجر اسود کا اسلام کیا، یعنی حجر اسود کو چوما اور طواف شروع کیا۔ ایسے میں اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے، کہ میں جو ولی عہد ہوں اور میں جو حکومت کا یعنی نمبر 2 آدمی ہوں، سرکاری طور پر ولی عہد ہوں، تو میرے لیے تو کوئی راستہ چھوڑ نہیں رہا، اور یہ کون ہے کہ جس کے لیے راستہ چھوڑ دیا ہے۔ اور وہ جانتا تھا حقیقت میں صرف جو شام سے لوگ آئے ہوئے تھے ان کے لیے بتا رہا تھا کہ بھئی وَإِلَّا جس کو کہتے ہیں نا تجاہل عارفانہ، یعنی جانتے بوجھتے ہوئے جاہل بن جانا، وہ تھی بات۔
تو ایسے میں وہاں پر فرزدق شاعر تھا جو اس واقعے کو دیکھ رہا تھا، اور اس نے کہا کہ اے ہشام تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ تو میں بتاتا ہوں یہ کون ہے۔ تو اس وقت اس نے بہترین اشعار کہے، اس نے کہا یہ تو وہ ہے جس کے قدموں کی آہٹ کو مکہ اور مینا جانتا ہے، یہ وہ ہے کہ حجر اسود کو جو چومنے کے لیے آگے بڑھا ہے، یہ تو وہ ہے کہ حجر اسود کی خواہش ہے کہ وہ ان کا بوسہ لے، یہ وہ ہے، یہ علی ابن حسین ابن علی ہیں، یہ زین العابدین ہیں۔ تو اس کے بعد اس نے فرزدق کو بھی جیل بھجوا دیا اور وہاں پر اس کو قید کر لیا، اور امام نے بعد میں اس کے لیے کچھ پیسے بھیجے۔ تو اس نے کہا کہ مولا میں نے تو یہ جو کلام کہا ہے یا اشعار کہیں میں نے تو آپ کی محبت میں کہا ہے، یہ جو تو میں قربتاً اللہ یہ کام کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کا اجر دے گا اور اس کو بھی رکھ لو۔ تو عزیزان گرامی، امام زین العابدین علیہ السلام جو ہیں ان کے 11 بیٹے ہیں اور 4 بیٹیاں تھیں۔ آپ کی شادی جو ہوئی ہے امام حسن علیہ السلام کی بیٹی ام عبداللہ ہے جن سے آپ کی شادی ہوئی، ان فاطمہ بنت حسن ان کا نام ہے، اور ان سے امام محمد باقر علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام کو کہا جاتا ہے نجیب الطرفین، یعنی دونوں طرفوں سے وہ ہاشمی ہیں اور فاطمی ہیں، چونکہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام دونوں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند ہیں، اور امام حسین کے فرزند امام زین العابدین اور امام حسن کی بیٹی ام عبداللہ جن کا نام فاطمہ تھا، ام عبداللہ ان کی کنیت ہے۔ تو ان سے آپ کی شادی ہوئی اور ان سے امام محمد باقر علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو امام سجاد علیہ السلام کی کنیز ہیں جس سے عبداللہ، حسن اور حسین پیدا ہوئے، ان کے دوسرے بیٹے جو ہیں، چونکہ ان کی کچھ کنیزیں ہیں جن سے ان کی اولاد پیدا ہوئی ہے، اور امام حسن کی جو بیٹی ہیں ام عبداللہ اس سے امام باقر علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو ایک اور امام سجاد علیہ السلام کی کنیز ہیں جس سے زید اور عمر پیدا ہوئے۔ تو عزیزان گرامی، ہم چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ہم بتائیں گے، اور امام کا وہ خطبہ جو آپ نے یزید کے سامنے اور مسجد اموی میں دیا ہے اس کو بھی بیان کریں گے، اور ہمارے پاس وقت ہوا تو پھر ہم اسرا کی جو واپسی ہے مدینہ اس پر بھی بات کریں گے۔ تو ہم جا رہے ہیں چھوٹی سی بریک پر۔